اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دوستان محترم، ایک ہمارا قومی المیہ بن چکا ہے کہ جو ہمارے عام روٹین ہے وہ سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا ہے کہ ہم ہر سوشل میڈیا کی ہر اچھی اور بری خبر پر بالکل من و عن عمل کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن اور دماغ میں سے جو تحقیق کرنے کا کہ کیا یہ بات غلط ہے یا درست ہے، یہ بالکل رواج نہیں رہا۔ اور پھر ظلم کی حد یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، باقیوں کو پاکستان سے دوسروں کا کوئی تعلق نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ہم اسلام کے ساتھ بھی ہمارا یہی سلوک ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو سب سے بڑے عاشق رسول اور اپنے آپ کو سب سے بڑے محبان اسلام کہتے ہیں، سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اپنی خود کبھی کنٹریبیوشن اسلام کے لیے کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا ہے، اس پر کبھی ہم نے آنکھ اٹھا کر کبھی اپنی تاریخ کو نہیں دیکھا کہ ہم جو خود اس شاکان رسول ہونے کا اور پاکستان کے محب ہونے کا اور پاکستان کے ذمہ دار ہونے کا دعوے دار ہیں، کیا ہم نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے کیا ہماری خدمات ہیں، ہم نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اور جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں اس نے کیا کہی ہے۔ یہ حالت صرف عام آدمی کی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے وارث سمجھتے ہیں اور اسلام کے وارث سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو وہ ہم ہیں، اگر کوئی اسلام کے ساتھ مخلص ہے تو وہ ہم ہیں، باقیوں کو وہ کوئی کسی درجے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کہنے والے نے کچھ کہا ہوتا ہے اور بلا تحقیق اور بلا سوچ سمجھ کے جو اس پر کومنٹس کرنے والے لوگ ہیں، جو اس پر رائے دینے والے لوگ ہیں، وہ اس پر کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات اگر 2 گھنٹے کے اندر کسی بندے نے کی ہے تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کر جس پر وہ خود اعتراض کر سکتے ہیں، نہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے آگے پیچھے کو دیکھتے ہیں، اس پر اعتراضات کر کے اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو متنازع بنانے کے لیے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بے شمار مسائلے ہیں کہ اکثریت ایسا علماء میں ہوتا ہے کہ ایک عالم دین نے کسی سبجیکٹ پر 2-3 گھنٹے کا خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر وہ جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اس موضوع کو کے نیگیٹو پہلوز کو بھی بیان کر رہے تھے اور پازیٹیو پہلو کو بھی بیان کر رہے تھے۔ تو ہوتا اکثر کیا ہے کہ جو شرارتیں کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ نیگیٹو پہلو کی بات کرتے ہیں اس موضوع کے اپوزٹ بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو وہ جو شرارتی ذہن کے لوگ ہیں وہ اس حصے کے الفاظ کو کاٹ لیتے ہیں اور اس پر اس کا بیانیہ شو کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بندے نے ایسے کہا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اور یہ شرارتاً کیا جاتا ہے، یہ اس شخص کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ اپنے چند ٹکے کے مفاد کی خاطر یا اپنی ذاتی پروجیکشن کی خاطر یا یوٹیوب پر مشہوری کی خاطر وہ اسلام کی خدمت کرنے والے ایک شخص کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جو بہت بڑا حصہ ہے، اس کو ہم ڈیمیج کر کے لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہیں۔ اس پر وہ نہیں سوچتے کیونکہ ان کا مطمع نظر کبھی بھی اسلام کی خدمت تو ہوتا ہی نہیں ہے، پاکستان کی خدمت تو ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن و سنت کی خدمت تو ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اپنی ذاتی پروجیکشن ہوتا ہے، ذاتیات، اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے جو علماء ہیں، خاص طور پہ جو دین کے وارث ہیں، جو اسلام کے وارث ہیں، جو پوری قوم کو، پورے مسلمانوں کو جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنی ہے مختلف مسالک کے اندر، مختلف مسائل کے اندر، آنے والے مسائل کے اندر، تو وہ بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے کسی دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس کی اسلام کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے، قرآن و سنت کے لیے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اور اس عالم اسلام کے لیے اس کی خدمات کیا ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو بالا طاق کر رکھتے ہوئے صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس بندے پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو اس کی قبولیت عوام کے اندر بڑھ رہی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس طرح ڈیمیج کیا جائے، پھر اس کے اندر کمیاں بیشیاں تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے کسی نہ کسی چیز پر اعتراض تو ہوتا ہی ہے۔ اعتراض کرنے والے تو آج اللہ رب العزت کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے تو انبیاء اور رسل کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے والوں کی زبان تو معاذ اللہ استغفر اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کھل جاتی ہے، صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ فقہ پر، ائمہ حدیث پر بھی اعتراضات لوگ کرتے ہیں۔
تو ہر کسی نے اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ امت مسلمہ کا، وہ اسلام کا، وہ قرآن و سنت کی خدمت کرنے والے کی شخصیت کو جب لوگوں کے سامنے متنازع بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہوتا ہے. اس کا نقصان، اس کا فائدہ ان کو خود، ان کی ذات کو کم ہو رہا ہوتا ہے، مگر اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن و حدیث کی خدمت کو اور اہل اسلام کی خدمت کو جتنا بڑا صحیح ایک عالم دین، ایک اچھا مخلص انسان کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری اس کی جدوجہد جو ہے، اس کی جو سٹرگل ہے، وہ لوگوں کے سامنے متنازع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی طرح نہیں ہوتے. اسی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی کے حوالے سے ہوا ہے کہ ایک شخص نے، میں ایک ویڈیو میں نے کی تو اس پر اس نے کومنٹس لکھے کہ آپ کے طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ تو فلاں جگہ پر پہلے ان کا بیانیہ اور تھا، گستاخ رسالت، گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے اس نے بات کی، پھر ناموس تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ پہلے ان کا موقف اور تھا اور بعد میں کینیڈا میں جا کر اور بعد میں یورپ میں جا کر انہوں نے وہ سارا تبدیل کر لیا. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے وہ تمام خطابات خود سنے ہیں، اپنی کانوں سے سنے ہیں، آنکھوں سے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو جتنے انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں وہ سارے پورے یورپ کے اندر جو دیے ہیں، کینیڈا میں دیے ہیں، برطانیہ میں دیے ہیں، اور باقی امریکہ میں دیے ہیں، باقی سارے ممالک کے اندر اور پاکستان کے اندر دیے ہیں. اس تمام انٹرویوز کے اندر ان کا کسی بھی مسئلے پر مختلف نظریہ یا مختلف سوچ نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کچھ اور کہا اور انڈیا میں جا کر یا برطانیہ میں جا کر یا کسی امریکہ وغیرہ میں جا کر کوئی اور بیانیہ اس پر دیا. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے کا ایک خطاب ہے، اس میں سے بعض شرارتی لوگوں نے ایک چھوٹا سا کلپ کاٹا اور کلپ کاٹ کر وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا، جس کے نتیجے میں اور اوپر بڑا خطرناک قسم کے ہنٹس لکھ دیے کہ طاہر القادری اپنے عقیدے سے معاذ اللہ پھر گئے ہیں، عشق رسول سے پھر گئے ہیں، فلاں یہ بندہ پیسے لے کر بک گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا. وہ سارے کا سارا جھوٹ کا ایک پلندہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو موقف جس چیز پر پہلے دن اپنایا، آج بھی ان کا وہی موقف ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ وہی رہے گا. اور یہاں تک کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 1100 کتب تحریر کی ہیں، 10,000 موضوعات سے زیادہ موضوعات پر ان کے لیکچرز موجود ہیں، اور اسی طرح ان کے تمام پورے دنیا کے اندر ادارے موجود ہیں، ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کے اسکالرز موجود ہیں، ان کی ذات پر PhDs کرنے والے، ایم فل میں ان پر تھیسز لکھنے والے لوگ موجود ہیں. ایک بہت بڑا وسیع نیٹ ورک ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط کیے ہوئے ہیں. کوئی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو ان کی تنظیم نے، ان کی جماعت نے جس پر کام نہیں کیا. مگر بعض جو ناہنجار لوگ ہیں، بعض جو شرارتی ذہن کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خطابات میں سے کچھ کلپ کاٹے، اور کلپ وہ الفاظ جن کی وہ موضوع کے اپوزٹ دلائل دے رہے ہیں اور دلائل دینے والوں کا موقف بیان کر رہے ہیں، اور آگے چل کر انہوں نے اپنا موقف آگے بعد میں دیا، اینڈ پہ جا کے دیا. تو وہ دیگر لوگوں علماء کے جو اس کے حوالے سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے یا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سزا ہے وہ موت ہے، اس کے حوالے سے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خطابات کیے ہیں، ان خطابات کے اندر وہ بیان سابقہ آئمہ کے موقف کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ آگے جا کر اینڈ پہ جا کر چاروں آئمہ فقہ اور باقی بے شمار آئمہ کی اور محدثین کی اور جو بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اہل علم گزرے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی گفتگو اور ان کے دلائل وہ بیان کرتے ہوئے اینڈ پہ جا کر ان کو کنکلوژن دیتے ہیں، اور کنکلوژن کے اندر وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. اور ان کا اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ کبھی بھی اہل سنت کے علماء سے ہٹ کر کبھی بھی نہیں ہوا. جبکہ وہ ایسے جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں، وہ جو دوسروں کے موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف حوالہ جات اور ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کو 2-4-1 منٹ کا کلپ کاٹ کر وہ وائرل کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نکلا ہے اور نکلتا ہے کہ وہ جو شخصیت ہوتی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دین کی خدمت کی ہے، اور اس کے اندر بالکل کوئی موقف نہیں بدلا ہے، کوئی تبدیل نہیں کیا، ساری عمر زندگی کا ہر لمحہ انہوں نے امت مسلمہ کی جو خدمت کی ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے وہ ایسی شخصیات متنازع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اسی چیز کو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ اس شخص سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً وہ لوگ اس شخصیت کی جو تعلیمات ہیں، جو ایفرٹس ہیں، جو کوشش ہے، اس سے وہ استفادہ صحیح طور پہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس طرح وہ اس شخصیت کو جہاں ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اس شخصیت کا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کی ذات کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ ساتھ ساتھ
اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو زبان کھولنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، جو شخصیت بھی سامنے آ جائے، اور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے فاروق اعظم جیسی شخصیات کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کو، اور عثمان غنی کی جیسی شخصیات کو، اور مولا علی جیسی شخصیات کو، اور اسلام کے اکابر یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، اور باقی جو ہمارے قابرین ہیں ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اپنے آپ کو ان سے زیادہ اس شاخان رسول بھی وہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے زیادہ وہ صاحب علم بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ ان سے زیادہ اسلام کے مخلص بھی سمجھتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لگائی ہیں، وہ ان سے بھی بڑھ کر ان پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو ایسا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان شخصیات کو پر جب وہ اعتراض کرتے ہیں، عوام کے اندر یہ ساری باتیں جاتی ہیں، تو عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے ایسی شخصیات پر جن کی وجہ سے دین آگے چلا ہے، قرآن و حدیث آگے چلے ہیں، تو ان پر سے وہ ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جب ان پر سے اعتماد اٹھتا ہے تو ان کی کہی ہوئی بات پر سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور نتیجتاً لوگ جو امت ہے وہ بے شمار فرقوں میں، گروہوں میں اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر امت کی جو اجتماعیت ہے، امت کا جو پوری طاقت ہے وہ منتشر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس انتشار کا جو سبب ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یوٹیوب پر پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے وہ بڑے اسلام کا اتنا بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک بات تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اپنی آخرت برباد نہ کریں، جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں، جو کسی کی کہی ہوئی بات ہے اس کو منو ان اسی طرح بیان کریں، اس کو کاٹ چھانٹ کر کے اپنے ایسے نکات اس میں تلاش کر کے نہ بیان کریں جس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اور دوسری، سننے والے جو احباب ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہر کسی کی بات پر اعتماد کر کے دوسرے ایسی شخصیات کو سے تعلق توڑ لینا اور رابطہ ختم کر لینا اور ان پر اعتراضات کرنا شروع کر دینا، یہ نہ صاحب علم نہ اہل علم کا شیوا رہا ہے، اور نہ ہی آج کل کا، چونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے تو ایسے فتنوں کی بھینت وہ بھی نہ چڑھیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہر کسی کے موقف کو صحیح انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حوالے سے آپ کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ وہ ایک کلپ پر آپ انحصار کر کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس ایک دو چار الفاظ کی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو معاذ اللہ گستاخی رسول یا ان کا موقف چینج ہو گیا یا فلاں فلاں یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنے سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کام کو دیکھیں کہ ان کی جتنی بڑی کنٹریبیوشن اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ڈاکٹر طاہر القادری کی کنٹریبیوشن ہے کہ کیا پوری ورلڈ کے اندر اس بندے کے مقابلے میں کسی اور کی کنٹریبیوشن ہے؟ اگر کسی کی ہے تو ضرور آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کہا، کیا وہ جو کچھ کیا ہے، کیا ان کے مقابل میں جو ان پر اعتراض کر رہا ہے، جو عالم دین ان پر اعتراض کر رہا ہے، جو شخص ان کی عزت اچالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ان پر حملہ آور ہے، کیا اس کی کچھ خدمات بھی ہیں؟ کیا اس بندے کی خدمات کیا ہیں، اور جس پر وہ اعتراض کر رہا ہے اس کی خدمات کیا ہیں؟ ذرا اگر آپ دونوں کا انالیسس کر کے دیکھیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گا۔ تو میں عوام الناس سے، عام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے اس کی ساری بات کو مکمل سنا کریں، اور سننے کے بعد پھر آپ کا اپنا ذہن جو بنائیں وہ بنائیں، اور اس کے بعد وہ جو ایسے جو علماء ہیں جو اپنی ذاتی پروموشن کی خاطر، اپنی جماعت کی پروموشن کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے والے دیگر لوگوں پر کو متنازع بنا کر لوگوں کے اندر سے، ان کے اوپر سے لوگوں کا یقین اور اعتماد ختم کر رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ وہ فتنہ بازی کر رہے ہیں، فتنہ پروری کر رہے ہیں، فتنہ پردازی کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔